أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ شریف کی پچھلی آیات طیبات میں یہودیوں کی کارستانیاں کہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف اور آپ کی عظمتیں اور شانیں ان کی کتابوں کے اندر جو ذکر ہوئیں انہیں وہ چھپایا کرتے تھے، ان کا بیان تھا۔ اور پھر یہودی منافقین کا تذکرہ آیا، اور پھر یہودی عوام الناس کا ذکر آیا کہ جن کے پاس علم اور عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، محض وہ جھوٹی امیدوں کی بنیاد پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے اتنے کافی ہے کہ ہم نبیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور نبیوں کی اولاد ہیں۔ تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ یہ تمہاری جھوٹی امیدیں اور وہم و گمان اللہ کی بارگاہ میں چلنے والے نہیں ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے اس میں 3 مضامین آگے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی جو تحریف کتاب تھی، تورات میں رد و بدل کرنا اور اس کے ذریعے دنیا کمانے کی کوششیں کرنا، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اور دوسرا مضمون آج کے درس میں یہ آ گیا ہے کہ یہودیوں کا آخرت کے متعلق بڑا عجیب عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں تو ہم تو کبھی بھی دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ اور ایک گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ 40 دن تک ہمارے باوجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور وہی 40 دن ہم دوزخ میں جائیں گے، باقی پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ عجیب ان کا عقیدہ تھا آخرت کے متعلق، تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول بیان کیا ہے کہ نجات کا جو اصول ہے وہ تمہارے وہم و گمان نہیں ہے، تمہارے نسب اور تمہارے تعلقات نہیں ہیں۔ وہ نجات کا اصول ایمان اور عمل صالح ہے۔ ہر دور میں ایمان اور عمل صالح کے جو تقاضے ہوں گے، جو انہیں بجا لائے گا وہ نجات یافتہ ہے، اور جو ان کے خلاف چلے گا وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمائے فویل، پس ہلاکت ہو للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب، کتاب کو بایدیہم، خود اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ تاکہ وہ حاصل کریں اس کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑے سے دام، تھوڑی سی قیمت۔ فویل، پس ہلاکت ہو لہم ان کے لیے مما کتبت، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہو لہم ان کے لیے مما یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جو مال کماتے ہیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی النار، دوزخ کی آگ، الا سوائے ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔
قل آپ فرمائیے اتخذتم عند اللہ کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے عہدن کوئی وعدہ فلن یخلف اللہ تب تو اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا عہدہ اپنے وعدے کے، یعنی اگر تم نے اللہ سے کوئی اس طرح کا وعدہ لے رکھا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون یا یوں ہی تم بہتان باندھتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ بھلا ہاں من کسب السیئہ جس نے بھی جان بوجھ کر کوئی برائی کی وَأَحَاطَتْ بِهِ اور اس برائی اور گھیر لیا اسے خطیئتہ اس کی برائی نے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ یہودی علماء جو قرآن مجید یہودی علماء جو تورات کے احکامات میں رد و بدل کرتے تھے، جو مشکل احکامات تھے وہ ختم کر کے ان کی جگہ آسان احکامات لکھ دی اور پھر کہہ دیا یہ اللہ کی طرف سے۔ کوئی مالدار آدمی آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب مسئلے کا حل کوئی مشکل تھا، اس سے پیسے لیے اور آسان مسئلہ بنا کے اسے پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت برا کام ہے اور ہلاکت ہے ان کے لیے اور تباہی و بربادی ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے پھر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے اور ہلاکت ہے جو یہ احکامات میں رد و بدل کر کے اور پھر اس کے بدلے میں پیسے کماتے ہیں۔ تو فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بیدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑے سے پیسے کما لیں۔ وویل لہم مما کتبت ایدیہم ہلاکت اس لیے اس وجہ سے کہ جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وویل لہم مما یکسبون ہلاکت ہو ان کے لیے اس وجہ سے کہ وہ جو اس طرح مال کماتے ہیں۔ آگے یہودیوں کا جو عقیدہ تھا کہ چند دنوں تک ہمیں آگ چھوئے گی، کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے وہ بچھڑے کو پوجا تھا، تو وہ کہتے ہیں وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی دوزخ کی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ تو اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں گنتی کے چند دن چھوئے گی، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے اس طرح کا؟ اگر تو تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے پھر تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تم چند دن ہی دوزخ میں جاؤ گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ تمہارے ساتھ نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو پھر تم کیوں اللہ کے بارے میں وہ بہتان باندھتے ہو، وہ چیز اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ دوزخ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اور تمہارا کیا حشر کیا جائے گا؟ تم ادھر ہی آپس میں ہی فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہو۔ قل آپ فرمائیے اتخذتم عند اللہ کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے عہدن کوئی وعدہ فلن یخلف اللہ عہدہ تب تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ بلا ہاں اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جنت اور دوزخ میں جانے کا جو ہمارا اہم اصول ہے وہ کیا ہے؟ جو برا عمل کرے اس کے بعد توبہ کر لے، اسلام میں آ جائے، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے، اس کے برے کام کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو مسلسل برے کام میں مگن رہے اور اس کا برا کام اس کے اوپر اتنا حاوی ہو جائے کہ وہ دائرہ اسلام سے جاتا رہے، یا اگر اسلام میں نہیں تھا لیکن برے اعمال اس کے اتنے ہیں کہ وہ اعمال اس کے لیے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن گئے، ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا، تو فرمایا وہ دوزخی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رنگ کسی کا کوئی بھی ہو، نسل کسی کی کوئی بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کیونکہ پہلے جو لوگوں کی درجہ بندیاں ہوتی تھی جو لوگ خود کرتے تھے وہ کرتے تھے رنگ و نسل کی بنیاد پہ۔ رنگ جس کا خوبصورت ہے، سفید ہے، اب اس کے اندر کوالٹی ہو یا نہ ہو، اس کے اندر کوئی اپنا اخلاق موجود ہے یا نہیں موجود، وہ اعلیٰ ہوتا تھا۔ اور جس کا رنگ سیاہ ہے، چاہے اس کے اندر کتنی ہی کوالٹیاں موجود ہوں، اخلاق و کردار کا وہ کتنا ہی پکی تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ ہر جگہ یہ معاملہ ہوتا تھا، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں۔ اسلام نے آ کے یہ رنگ و نسب کی بنیاد پر جو جھوٹی درجہ بندیاں تھیں انہیں ختم کی ہے۔ اسلام نے جو درجہ بندی قائم کی ہے وہ اعمال کی بنیاد پہ ہے، تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ جو تقوی والا ہے، جو حسن اعمال والا ہے، حسن کردار والا ہے،
وہ درجے میں آگے ہے، اور جس کے پاس اعمال، کردار، اخلاق اسلام نہیں، وہ درجے میں پیچھے ہے۔ اسلام رنگ و نسب اور نسل کو نہیں دیکھتا، اسلام کردار کو دیکھتا ہے، اسلام عمل کو دیکھتا ہے، اور اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کی پختگی کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا بلا من کسب سیئہ، ہاں ہمارا قانون یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنتوں میں رہنے والے ہیں۔ یہ اسلام کا اہم اصول ہے آخرت میں ناکامی یا کامیابی کے اعتبار سے۔ تو اس میں ہمارے لیے جو عمل کے اور تعلیم کے اور حکمت کے اسباق ہیں، ایک یہ کہ قرآن مجید میں دین اسلام کے احکامات میں ہم کسی بھی درجے کی رد و بدل نہ کریں، جو حکم جہاں پہ فٹ آتا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، دل و جان سے اسے تیار کریں اور جان چھوڑانے کی کوشش نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جھوٹی امیدیں لگا کے نہ بیٹھیں، بلکہ آخرت میں کامیابی کے لیے عمل کریں، عمل کے راستے پہ چلیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں انہیں کے اوپر یقین رکھیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو اہم اصول بیان کیا گیا جنت اور دوزخ میں جانے کا، اسے ہم فالو کریں جنت میں جانے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے۔ ایمان اور عمل صالح یہ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق ہماری زندگی بسر ہونی چاہیے، اور یہی بات ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کرنی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔